جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم باب ما جاء فی التطیر، تطیر کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہے؟ تطیر کا معنی گزر چکا ہے کہ کسی بھی چیز سے فال لینا، بدفالی لینا، کسی بھی چیز سے فال لینا، خواہ وہ چیز دکھائی دیتی ہو یا سنائی دیتی ہو۔ عام طور پہ یہ تطیر طیر سے ہے، طیر کے معنی پرندہ۔ عام طور پہ لوگ پرندوں سے فال لیتے تھے، اس تطیر کا لفظ اس کے لیے وضع ہو گیا، لیکن مراد عام ہے کہ کسی بھی چیز سے فال لینا، اچھی فال لینا، بری فال لینا۔ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو شرعاً یہ حرام ہے، کیونکہ یہ معاملہ شرک ہے۔ اس کو شریعت نے ناجائز کہا ہے کیونکہ یہ شرک ہے۔ آپ غیر اللہ پر اعتماد کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو خیر یا شر کا منبع قرار دے رہے ہیں، حالانکہ خیر ہو یا شر ہو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کے امر سے آتی ہے۔ لہذا آپ کسی دوسری چیز سے، کسی مخلوق سے آپ فال لیں گے تو یہ شرک کے حکم میں ہوگی اور ناجائز اور حرام ہوگی۔ جی اللہ تعالیٰ کا فرمان الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہ ان کی جو فال ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ان کی فال اللہ کے پاس ہے۔ یہاں ذکر ہے قوم موسیٰ علیہ السلام کا، آل فرعون کا ذکر ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کو اگر کوئی اچھائی پہنچتی تو خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ ہماری جو ہے وہ یہ ہمارا استحقاق ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، اس اچھائی کے ہم حقدار ہیں، خوش ہوتے اس پر۔ اگر کبھی برائی پہنچتی تو کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نحس ہے جو ہمیں لاحق ہو گیا۔ اچھائی پہنچتی تو خوش ہوتے، ہم اس کے اہل ہیں۔ برائی پہنچتی، نقصان پہنچتا تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کا نحس جو ہم کو لاحق ہوا۔ اللہ پاک نے ان کو رد کیا، ان کو جواب دیا الا انما طائرهم عند اللہ، کہ ان کی فال اللہ کے پاس ہے۔ کوئی انسان باعث نحس نہیں ہو سکتا، کوئی جگہ، کوئی زمین باعث نحس نہیں ہو سکتی۔ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ہر مخلوق خیر و برکت کا باعث ہے۔ نحس تمہارے اعمال سے ہوتی، تمہارے اعمال سے، تمہاری حرکات سے۔ فرمایا کہ ان کی جو فال اللہ کے پاس ہے، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی تردید کی۔ ولکن اکثرهم لا يعلمون، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ دوسری آیت میں قالوا طائرکم معکم، تمہاری فال، تمہارا حصہ، تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہیں جو پہنچے، خواہ وہ شر ہو یا وہ خیر ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا کیا معنی؟ بظاہر دونوں آیتوں میں ایک تناقض ہے۔ پچھلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا نصیب اللہ کے پاس ہے، خیر ہو یا شر ہو، اور یہاں کیا تمہارا نصیب، تمہارا حظ تمہارے ساتھ ہے، وہ خیر ہو یا شر ہو۔ بظاہر ایک تناقض سا ہے لیکن تناقض نہیں ہے، یعنی خیر اور شر اللہ کی طرف سے، اور یہاں جو کہا گیا تمہارے ساتھ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہاری وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے تو اس کے باعث تم خود ہو، تمہارے گناہ، تمہاری معصیتیں، تمہاری حرکات، تمہارا شرک، تمہاری بدعتیں، ان حرکات کی بنا پر تمہیں شر پہنچتا ہے۔ تو گویا وہ شر جو تمہیں پہنچا وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کے اسباب تمہارے ساتھ ہے، وہ شر تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں شر کیوں لاحق ہوا؟ تمہاری بدعمالیوں کی بنا پر۔ اعمال اچھے ہوتے تمہیں شر لاحق نہ ہوتا، تو تمہارے نصیب کا، تمہارے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس نصیب کے اسباب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک شخص اگر نیک ہو، صالح ہو، تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت کا مستحق ہے، تو اس کا جو اچھا نصیب ہے وہ اس کے عمل کی بنا پر جو اس کے ساتھ ہے۔ اور ایک شخص اگر بد کردار ہو،
اس کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو پہنچی اللہ کی طرف سے ہے، مگر اس کا سبب اس کے ساتھ ہے جس کو اس نے خود پیدا کیا، اس کی حرکات کی بنا پر وہ چیز سامنے آئی۔ تو خیر و شر اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کسی چیز میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی مخلوق میں نہیں، اور کسی پرندے میں نہیں۔ جی۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول۔ جناب یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا عدوى، عدوہ نہیں ہے، ولا طیارہ، طیارہ بھی نہیں ہے، ولا ہامہ، ہامہ بھی نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر بھی نہیں، اور صحیح مسلم میں ولا نو، نو بھی نہیں ہے، ولا غول، اور نہ غول ہے۔ ان 6 چیزوں کی نفی ہے، ان 6 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور جو ان کی حقیقت کو مانتا ہے کسی بھی چیز کی، اس کا عقیدہ شریعت کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اس کا عقیدہ مختل ہے، مضطرب ہے، اگر ان میں سے کسی چیز کی حقیقت کو مانتا ہے۔ شریعت نے واضح کر دیا کہ ان 6 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ عدوہ کیا ہے؟ عدوہ کا معنی مرض کا متعدی ہونا، کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہے اور ایک صحت مند انسان اس کے پاس جاتا ہے اور اس کا مرض اس میں داخل ہو جائے، مرض کا متعدی ہونا۔ شریعت کہتی ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، اور جو کہتا ہے مرض متعدی ہوتا ہے کہ اس کی عقیدے کی کمزوری اور عقیدے کی خامی۔ آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کے بعد حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرض متعدی ہوتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ جس شخص کو جذام کا مرض ہو اس سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے، تو اس کا ہمارا مرض متعدی ہوتا ہے۔ آپ نے بھاگنے کا حکم دیا، جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے مجذوم سے بھاگو، جذام کے مریض سے بھاگو۔ تو بظاہر حدیثوں میں تعارض سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ تعارض نہیں ہے۔ جی جذام یہ کوڑ کا مرض ہے نا، کوڑ کا مرض، تو بظاہر تعارض نہیں ہے، یعنی مرض متعدی نہیں ہے۔ لیکن آپ کسی ایسے مریض کے پاس جائیں، اس کا مرض آپ کو لگ جائے تو آپ بدعقیدگی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ مجھے یہ مرض لگا اس کے پاس جانے سے، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا عقیدہ مختل نہ ہو، مضطرب نہ ہو۔ مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ مجھے یہ جذام لگا، میں فلاں مجذوم کے پاس گیا تھا لہذا مجھے بھی لگ گیا۔ ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام سے اس نے سنا کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ ہوتا ہے خارش زدہ، اس کے پاس ایک صحیح اونٹ آتا ہے، اس کو بھی خارش لگ جاتی، اور خارش کا مرض اس کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا مرض تو متعدی ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اجرب الاول، یہ بتاؤ کہ جو پہلا اونٹ ہے جس کو خارش لگی اس کو کس نے لگائی؟ اللہ نے لگائی، تو دوسرے اونٹ کو بھی اللہ کے امر سے لگی، اللہ نے لگائی۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مرض متعدی نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا فرمانا کہ مجذوم سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مبادا تم اس کے پاس جاؤ اور تمہیں اللہ کے امر سے یہ مرض لگ جائے اور تم یہ کہو کہ مجھے اس لیے لگا کہ میں فلاں کے پاس گیا تھا، یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا کہ اس کے سبب ہی کو دور کر دو، سبب ہی کو کاٹ دو۔ دوسرا جواب ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مرض متعدی ہوتا ہے، متعدی ہوتا ہے، اور وہ تاثیر مرض کے اندر موجود ہے، وہ تاثیر مرض کے اندر موجود ہے، یعنی وہ مرض کے متعدی ہونے کا معاملہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ مرض بذات خود متعدی ہوتا ہے۔ بس ایک شخص اگر اس کو خارش ہے، وہ کسی خارش کے مریض کے پاس گیا تو اس کو خارش ضرور لگ جائے گی، مانا اس کے قریب جانا یہ اس کے مرض کا سبب ہے۔ تو مرض بذات خود متعدی ہے اور اس کی تاثیر مرض کے اندر موجود ہے۔ دوسرے کو خارش لگتی ہے تو اللہ کے امر سے نہیں، بلکہ مرض کے اندر یہ تاثیر موجود ہے۔ یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا، پیارے پیغمبر نے اس کی نفی فرمائی، لا عدوہ، اس معنی میں عدوہ کوئی چیز نہیں، متعدی ہونا کوئی چیز نہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے،
کہ آپ کسی مریض کے پاس جائیں جو خارش والا ہے، اور اس کے پاس جانے سے آپ کو خارش لگ گئی، تو آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا مرض مجھ میں داخل ہوا اور یہ تاثیر مرض کے اندر ہے، بلکہ یہ کہیں کہ میں اس کے قریب گیا، اس کے قریب جانے سے اللہ کے امر سے مجھے خارش لگی۔ اس مرض کو، اس معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو مرض میں خود یہ تاثیر نہیں جب تک اللہ کا امر نہ آ جائے۔ بھئی کئی چیزیں ایسی ہیں بعض کے لیے مرض کا سبب بنتی ہیں اور بعض کے لیے نہیں بنتی۔ کچھ لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں ان کو زکام لگ جاتا ہے، اور کچھ پیتے ہیں ان کو زکام نہیں لگتا۔ جن کو لگتا ہے اللہ کے امر سے لگتا ہے، جن کو نہیں لگتا اللہ کے امر سے نہیں لگتا، یعنی ہر شے اللہ کے امر کے تحت۔ تو یہ معنی لا عدویٰ کا کہ مرض متعدی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرض کسی کو لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے امر سے لگتا ہے۔ بلا طیارہ، اور نہ ہی فعل، جو باب تطیر کا، یہ مناسبت باب سے کہ طیارہ بھی کوئی چیز نہیں، مخلوق میں فعل کوئی چیز نہیں، لہذا اس قسم کی روش تبدیل کرو۔ انسان صبح اٹھتا ہے، کسی پراگندہ شخص کو دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دن کیسے گزرے۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، یہ ایک حاکم مہدی نام کا، غالباً ابن عباس کا، یہ شکار کے لیے نکلا، تو راستے میں اس نے ایک فقیر کو دیکھا، پھٹے پرانے کپڑے، الجھے ہوئے بال۔ تو اس نے کہا یہ صبح صبح نظر آ گیا بھائی راستے میں، آج ہمیں شکار نہیں ملنے کا، آرڈر دیا کہ اس کو بند کر دو جیل میں، اگر شکار نہ ملا تو اس کی نحوست کی وجہ سے نہیں ملے گا، اس کو قتل کر دے، اور اگر شکار مل گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب وہ شکار کے لیے گئے، بے تحاشا شکار ملا، بے تحاشا۔ واپس لوٹے تو وہ کوٹھڑی کے پاس سے گزرے جہاں اس کو قید کیا تھا۔ اب مہدی بڑا خوش، کہا کہ اس کو آزاد کر دو، آزاد کر دیا گیا۔ تو اس نے مجھے بتایا جائے کہ مجھے قید کیوں کیا گیا دن بھر، میرا کیا گناہ تھا، کیا قصور تھا؟ بتایا تمہارا یہ گناہ تھا کہ صبح صبح تم راستے میں آ گئے، تمہاری نحوست کی بنا پر یہ امکان تھا ہمیں شکار نہ ملتا، لیکن اب چونکہ شکار بہت ملا ہم تمہیں چھوڑ دیتے۔ تو اس شخص نے جرت سے کام لیا اور کہا پھر بتائیے منحوس کون ہوا؟ آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کو شکار اچھا ملا، اور میں نے آپ کو دیکھا تو سارا دن جیل میں گزارنی پڑی، تو منحوس کون ہوا پھر؟ تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہم اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نقصان ہو تو صبح فلاں بندہ متھے لگا تھا اس کی بنا پر یہ نقصان ہوا، نہیں، طیارہ کوئی چیز نہیں۔ اچھا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص عدویٰ کا عقیدہ رکھے یا طیارہ کا عقیدہ رکھے، یہ بد عقیدگی، اور یہ اس کا معاملہ، یہ عقیدہ اس کا یعنی شرک کو چھو رہی، شرک ہے۔ بلکہ ولا حام، اور نہ حامہ، حامہ بھی کوئی چیز نہیں۔ حامہ ایک جانور، الو، ہمارے زبان کو الو بولتے، الو بھی کوئی چیز نہیں۔ یعنی الو گھر کی چھت پہ بول جائے تو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کسی کی موت واقع ہونے والی، پریشان ہو جائے، الو بول گئے، اس کا مطلب کوئی مرنے والا ہے، یا میں مر جاؤں یا کوئی اور، کوئی بیٹا یا بیٹی یا کوئی بیوی یا بھائی بہن کوئی مرنے والا ہے، کیونکہ الو گھر کی چھت پر بول گئے۔ حالانکہ الو ایک جانور ہے جس کو ہم الو بولتے ہیں، اور وہ ایک جملہ بول کر ہمیں الو بنا جاتا ہے، ہمارے عقیدوں کو وہ الو بنا جاتا ہے۔ یعنی سوچنے کی چیز ہے کہ ایک جانور، کیا اس میں خیر و شر؟ تو یہ عقیدہ، یہ شرک ہے۔ فرمایا کہ حامہ کوئی چیز نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی شخص الو کو یعنی باعث ناز قرار دیتا ہے اور باعث نقصان قرار دیتا ہے، یہ اس کی بد عقیدگی اور یہ شرک ہے۔ بلا سفر، اور سفر بھی کوئی چیز نہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کے مہینے کی نحوست کے قائل ہے۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کی زمین، اللہ کے ایام، ان میں کوئی شر نہیں ہے۔ شر ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اعمال سے شر پیدا ہوتا ہے اور ہم کو لاحق ہوتا ہے۔ اللہ کی زمین بھی بابرکت ہے، اللہ کے ایام بھی بابرکت ہیں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، پیارے پیغمبر اس کی تردید فرمائی کہ سفر بھی کوئی چیز نہیں، اور سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ ہے ولا نو، نو بھی کوئی چیز نہیں، نو، نون واو حمزہ، جس کی جمع انواع آتی ہے، اس کا معنی نچھتر۔ نچھتر سے مراد ایک ستارہ آسمان کا جس کے بارے میں
لوگوں کا عقیدہ تھا جب یہ نمودار ہوتا ہے تو بارش برستی، مانا اس ستارے کی تاثیر ہے بارش میں، بارش برسانے میں۔ فرمایا کہ نو، کوئی چیز نہیں، اس ستارے کی کوئی تاثیر نہیں۔ بارش اگر برستی ہے تو اللہ کے امر سے برستی، اور اگر نہیں برستی تو اللہ کے امر سے نہیں برستی۔ ہر چیز اللہ کے امر سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے۔ اور اگر اس کے باوجود کوئی شخص نو کا عقیدہ رکھے اور ستارے کی تاثیر کا قائل ہو بارش برسانے میں یا برسنے میں، تو اس کے اس عقیدے میں شرک ہے۔ ولا غول، اور نہ ہی غول ہے۔ غول یہ واحد ہے، اس کی جمع غیلان آتی ہے، اور غیلان سے مراد یعنی شیطانوں کی جماعت۔ یہ شیطان، یہ ایک مخصوص قسم کے شیطان کا لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو یہ شیطان رستے میں دکھائی دیتے ہیں اور یہ راستے سے بھٹکاتے ہیں، راستے سے گمراہ کرتے ہیں، اور بندہ منزل سے دور ہو جاتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، اور یہ عمل ایک شیطان کا عمل ہے۔ فرمایا کہ غول بھی کوئی چیز نہیں، تم اللہ پر توکل رکھو۔ جب تم گھر سے نکلے دعائیں کرتے ہوئے اور حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے کہ اللہ کافی ہے، اس پر توکل رکھو۔ اس توکل کے بعد اس قسم کے فرسودہ باتیں اور نظریات جو ہیں یہ عقیدے کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ اپنے دعائیں کرتے ہوئے تمہارا سفر جاری رہے، اور اس قسم کے شیطانوں کے تعلق سے یہ فرسودہ باتیں اور یہ توہمات، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کوئی چیز نہیں، یہ قول کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ تمہارا توکل علی اللہ، تمہارا اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام کے اذکار کرنا، سفر کی دعائیں پڑھنا، جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے، یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے اور زیادہ تمہارے لیے بابرکت ہوگا۔ جی۔ ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة۔ جی، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، جناب انس سے یہ مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طیارہ۔ عدوى یعنی مرض کا متعدی ہونا، کوئی اس کی حقیقت نہیں، ولا طیارہ، اور نہ ہی فال کی کوئی حقیقت ہے، نہ ہی فال کی کوئی حیثیت ہے۔ دونوں باتیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ یا اضافہ اتنا ہے، فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ، مجھے فال پسند ہے، فال مجھے فال اچھی لگتی ہے۔ پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا الکلمۃ الطیبہ، کسی موڑ پر، کسی اہم موقع پر اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھا لفظ یا اچھا جملہ، یہ اچھا لگتا ہے مجھے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی مثلا آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، سفر آپ نے شروع کیا، باپ اپنے بیٹے کو بلاتا یا سالم، وہ اپنے بیٹے کو بلا رہے، آپ سے مخاطب نہیں، تو آپ سمجھے اس نے سالم کہا ہے، مانا سلامتی، تو آپ اس سے یہ فعال لیں کہ میرے اس سفر میں سلامتی ہوگی، یہ کلمہ طیبہ۔ اگر آپ کے سماعت سے ٹکرائے اور آپ سنیں تو یہ یعنی سلامتی اس سے آپ نکال لیں کہ اس نے بلایا اپنے بیٹے کو ہے سالم کہہ کر، مگر یہ آواز مجھے کب ملی؟ جب میں نے سفر کا آغاز کیا، تو انشاءاللہ یہ اس کا کلمہ، اس کا یہ لفظ میرے لیے بھی سلامتی کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ فعال ہے، مجھے یہ پسند ہے۔ جیسے ایک کاروبار آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس تعلق سے آپ کی کسی سے بات ہوئی، کسی سے میٹنگ ہوئی، اور کسی نے کہا یا راشد کا مانا کامیاب، حالانکہ اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ اس کے اس لفظ کو، اس جملے کو اپنے لیے ایک اچھے فعال کے طور پر لے لیں کہ اس کا معنی یہ کاروبار جو ہے یہ کامیاب ہوگا اور اس میں رشد ہوگا، اس میں ناکامی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ فعال ہے، مجھے پسند ہے۔ اگر اس موڑ پر، کسی اہم موقع پر اس قسم کا جملہ کو لفظ آپ کے کانوں سنائی دے تو اس سے آپ اچھی فعال لے سکتے ہیں کہ یہ میں نے سنا اس موقع پر تو یہ سفر میرے لیے اچھا ہوگا، یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہوگا۔ کسی شخص کی شادی ہو رہی ہے، اس شادی کے موقع پر کسی نے اچھا لفظ کہہ دیا، راشد کہہ دیا، سالم کہہ دیا، تو اپنے نکاح کو آپ اس کے لیے باعث برکت قرار دے سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے وہ برکت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جی۔ ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل
اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. سنن ابو داود کی حدیث ہے عقبہ بن عامر کی روایت سے، باتیں کہ ذکر ہے کہ طیارۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طیارہ کا ذکر کیا گیا. طیارہ وہی فال، فرمایا کہ احسنها الفعل، یعنی طیارہ جائز نہیں ہے، یعنی کسی مخلوق سے کسی بھی چیز سے فعل لینا اچھی یا بری، لیکن احسنها الفعل سب سے اچھی چیز فعل ہے. اور فعل وہی کلمہ طیبہ کہ آپ کسی اہم موقع پر کوئی اچھی بات سن لیں اور اچھی بات آپ اپنے کام پر محمول کر لیں کہ میرے لیے یہ چیز باعث برکت ہوگی اور یہ کلمہ طیبہ میرے لیے اچھی فعل ہے. بلا ترد مسلمہ، اور یہ طیارہ کسی مسلمان کو لوٹاتا نہیں ہے، کسی مسلمان کو نہ لوٹائے. اگر مسلمان ہو، عقیدہ اگر مستحکم ہے تو کوئی مسلمان لوٹے نہ طیارہ کی بنا پر. مثلا گھر سے نکلا، پرندہ دیکھا، اس کو اڑایا، پرندہ گیا بائیں طرف، تو بائیں طرف جانا اس کو باعث نقصان قرار دیا جاتا، تو اس کو دیکھ کر گھر واپس لوٹ آئے. یہ سفر میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جو گھر سے نکلا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب وہ کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، نقصان دہ ہو سکتا ہے، واپس لوٹ آئے. فرمایا کہ اگر مسلمان ہے، صاحب عقیدہ ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کر گھر واپس نہ لوٹے، اللہ پر توکل کرے. ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان چیزوں میں کوئی بدفعلی نہیں ہے. خیر و شر اللہ کے امر سے آتی ہیں اور اس کی وجہ تم خود بنتے ہو. اگر تم صالح ہو تو اللہ خیر عطا فرمائے گا، اگر تمہارے عمل برے ہیں تو ان برائیوں کا تمہیں نتیجہ اور صلہ ملے گا اور اللہ سزا دے گا. برات رد مسلمہ، فرمایا کہ کوئی فعل مسلمان کو نہ لوٹائے، بلکہ اگر وہ نکلا ہے تو اپنے سفر کو اور مشن کو جاری رکھے. فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُم مَّا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ. اگر ایک انسان کوئی چیز دیکھتا ہے جو اس کو ناپسند لگتی ہے، ناگوار گزرتی ہے، تو یہ دعا کر لے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، کہ یا اللہ حسنات صرف تو ہی لا سکتا ہے. حسنات سے مراد فائدے، اچھائیاں، برکات اور خیرات صرف تو لا سکتا ہے اور تیرے امر سے آ سکتی ہیں. بلا یدفع سیئات الا انت، اور یا اللہ جو برائیاں ہوں، شر ہوں اور جو فتنے اور فسادات ہوں، ان کو صرف تو ہی ٹال سکتا ہے. یہ کوئی چیز، یعنی یہ جو فعل ہے کچھ نہیں. خیر کا آنا تیرے امر سے اور شر کا آنا تیرے امر سے. اگر خیر ملے گی تیرے امر سے ملے گی، اور اگر شر ٹلے گا تو تیرے امر سے ٹلے گا. ولا حول ولا قوت الا باللہ. نیکیوں کی توفیق اور برائیوں سے پھیرنے کی توفیق صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ پاک کی عطا فرماتا ہے، اللہ عطا نہ فرمائے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا. جی. وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة الشرك الطيرة الشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے 2 بار فرمایا الطیرۃ شرک، کہ طیارہ شرک ہے، یعنی کسی سے فعل لینا اچھی یا بری یہ شرک ہے. 2 بار فرمایا تو یہ شرک ہے. یہ بار بار حدیثیں آپ پڑھ رہے ہیں. وما منا، آگے انہوں نے بات نہیں کی، الا ولکن اللہ یذہب بالتوکل. ہم سب میں کچھ نہ کچھ یہ خدشات آتے ہیں، طیارہ کے کچھ نہ کچھ خدشات آتے ہیں. کوئی بات سن لی، کوئی شور سن لیا، کسی چیز کو دیکھ لیا، کوئی ڈراؤنی خوفناک چیز، تو کچھ نہ کچھ طیارہ کے جو آثار یا خیالات دل میں آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس چیز کو توکل ختم کر سکتا ہے. محنت کرو توکل کے حصول پر، اللہ پر حسن اعتماد، حسن توکل. یعنی یہ خدشات اگر آتے ہیں تو توکل کمانے پر محنت کرو. توکل کی برکت سے یہ آثار ختم ہو جائیں گے اور یہ خیالات ختم ہو جائیں گے. یعنی کچھ نہ کچھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن توکل کے ذریعے تم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ خود اس کے لیے کافی. اتنا بڑا اجر کسی چیز کا نہیں، اللہ خود اس کے لیے کافی ہے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اللہ پر توکل کی برکت سے. جی. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. مسند احمد میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے. فرماتے ہیں کہ من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. یہ بدفعلی
اگر کسی شخص کو اس کی حاجت سے لوٹا دے، مثلا کسی کام جا رہا تھا، بازار جا رہا تھا، راستے میں کسی چیز کو دیکھا اور اس سے بدشگونی لے لی، بدفعلی لے لی اور گھر واپس آ گیا، فرمایا کہ جو شخص کسی چیز سے بدشگونی لے کر اپنے گھر لوٹ آئے اور وہ بدفعلی اسے اس کو گھر لوٹا دے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا. یعنی اس چیز کو دیکھ کر گھر واپس آنے والا، اس مشن کو چھوڑ دینے والا شرک کا مرتکب، اس نے شرک کیا. قالوا فما کفارۃ ذالک، یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ قال ان یقول، کفارہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اگر یہ خیالات دل میں آتے ہیں بدفعلی کے، بدشگونی کے، مجاہدہ کرے، لڑے اپنے آپ سے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. پھر بھی اگر کوئی آثار پیدا ہوتے ہیں تھوڑے، تو پھر کیا کہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ دعا اس کے لیے کفارہ ہوگا کہ یا اللہ نہیں ہے خیر مگر تیری خیر، ہر خیر تیری طرف سے ہے، ولا طیر الا طیرک، اور نہیں ہے کسی چیز میں بدفعلی مگر تیری طرف سے. یعنی خیر بھی تیری طرف سے ہے اور شر بھی تیری طرف سے ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ غیرک اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتبع سیئۃ الحسنہ تمحھھا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. تو اس حدیث کے راوی جناب ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ اگر ایک گناہ ہو جائے اور بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، یہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا کہ یہ اعظم الحسنات ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو اس کے معنی کوئی اگر شر ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اس گناہ کو مٹا دے گی. اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن صغیرہ گناہ کے لیے یہ اذکار کافی ہیں. ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں بھی ولا الہ غیرک کا کہ آپ کے دل میں تطیر کا خیال آیا، کسی چیز سے بدفعلی کا خیال آیا، تو آپ کلمہ پڑھیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار و اعتراف کریں، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے. تو اس سے یہ جذبات، یہ آثار بھی ختم ہوں گے، اور یہ تھوڑی بہت چیزیں پیدا ہوئیں اللہ ان کو معاف کر دے گا. وَلَهُ مِنْ حدیث الفضل بن عباس، اور مسند احمد ہی میں فضل بن عباس کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے. انما الطیرہ ما امضاک او ردک. طیرہ کیا ہے؟ یعنی یہ شگون کیا ہے؟ شگون وہ چیز ہے جو یا تو آپ کو جاری رکھے آپ کے سفر کو اور مشن کو، اور یا آپ کو رد کر دے. یعنی اگر آپ پرندے کو اڑاتے ہیں اور پرندہ دائیں طرف جاتا ہے تو پرندے کی وجہ سے آپ دائیں طرف جانے کی وجہ سے آپ سفر کو جاری رکھتے ہیں کہ سفر باعث برکت ہے، تو یہ طیرہ ہے. وہ آپ سفر کو جاری رکھ رہے ہیں اپنے اس فعل کی وجہ سے. اور اگر پرندہ بائیں طرف گیا اور آپ گھر واپس لوٹ آئے، وہ پرندے نے آپ کو رد کر دیا، لوٹا دیا، یہ بھی فعل. یہ پرندے کو دیکھ کر، دائیں طرف جانے کو دیکھ کر سفر کو قائم رکھنا، یہ بھی شرک ہے. اور بائیں طرف جانے کو دیکھ کر سفر کو چھوڑ دینا، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ دونوں چیزیں فعل ہیں.